الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله الطاهرين وصحبه المطهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. صدق اللہ مولانا العظیم. مشاہدین و مستمعین، برادران و اخوات اہل اسلام، السلام علیکم. آج ہم سورہ نور کی آیا نمبر 11 پر گفتگو کے لیے اللہ سے خیر کی توفیق اور حکمت کے اسرار پر مطلع ہونے کے لیے دعا گو ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے عفق کی مذمت فرمائی ہے، اور جو افاق تھے، تہمت باندھنے والے، جھوٹ گھڑنے والے، الزام لگانے والے، ان کے مقاصد کی ترمیم فرمائی، اس کی مذمت فرمائی اور اس کی تردید فرمائی، اور ناموس اہل بیت، عظمت ازواج مطہرات اور رفعت منزلت ازواج مطہرات امہات المومنین کو اپنے ہاں وہ ٹھکانہ اور مرتبہ عطا فرمایا کہ جس کی حفاظت کو خالق و مالک کائنات نے 18 آیات کے نزول کے ساتھ جوڑا ہے. امہات المومنین کی عظمت کو اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ امہات المومنین کی عموماً عظمت اور خصوصاً سیدتنا و امنا عائشہ صدیقہ، عالمہ فاضلہ محدثہ فقیہہ حضرت عائشہ صدیقہ کائنات علیہ السلام کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ خالق و مالک کائنات نے ان پر تہمت باندھنے والوں کو اور عفق کا ہدف کرنے والوں کو خالق و مالک کائنات نے قرآن کریم میں ان کا مواخذہ فرمایا، اور ان کے اس عمل کو جس نتیجے سے وہ ہمکنار کرنا چاہتے تھے، قرآن کریم میں اللہ خالق و مالک کائنات جل و علا نے ارشاد فرمایا، لا تحسبوہ شرا لکم، تم اسے اپنے لیے برا گمان نہ کرو، کیونکہ برائی باندھنے والوں نے اسے تمہارے لیے شر کے لیے گھڑا ہے اور شر کے لیے لے کر کے آئے ہیں. بل ہوا خیر لکم، میں نے اس میں تمہارے لیے خیر رکھ دی ہے. قیامت تک کے لیے امہات المومنین کی عزت و عظمت و شرافت و نجابت اور ان کی رفعت شان اور ان کی علو مرتبت کو اس آیہ کریمہ سے آشکار کر دیا گیا ہے کہ وہ افراد، اشخاص، وہ کریم الدرجہ خواتین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم اطہر شریف میں آئے، ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ خالق و مالک کائنات ان کی پاک دامنی بیان کرتا ہے. تو اس سے غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لواحقات، منصوبات، متعلقات کتنے مبارک ہیں، کتنے معزز ہیں، کتنے معظم ہیں، کتنے مکرم ہیں. اور عفق کے تناظر میں سمجھ لیجئے کہ عفق اتنا بدتر عمل ہے، تہمت لگانا، الزام لگانا، کسی کی پاک دامنی کو داغدار کرنا، پروردگار کے ہاں اتنا برا عمل ہے کہ اس کے لیے فرمایا لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت و عقیدت، ازواج مطہرات کے ساتھ محبت و عقیدت، اصحاب کبار کے ساتھ محبت و عقیدت، اور اپنے کردار کو درست رکھنے اور سنت رسول پر عمل پیرا رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.